أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. مہمانان مکرم، دینی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے جس طرح انسانوں کی حد بندی کی ہے، یعنی اللہ پاک نے یہ طے کیا ہے کہ ہر انسان کی زندگی کا مختصر وقت ہے، پر وہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کہ بھئی ایک بندہ دنیا کے اندر پیدا ہوگا، اتنے سال جیے گا، بچہ یا بڑا ہوگا یا پیدا ہونے والا بڑھاپے تک پہنچ پائے گا یا نہیں پائے گا. یہ اللہ رب ذوالجلال نے کسی کو بھی اس کا علم عطا نہیں فرمایا، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی نہیں بتایا کہ آدمی دنیا سے آنے کے بعد کب اس کی جانے کا وقت آئے گا. ایک تو یہ ہے کہ انسانوں کا وقت بھی متعین نہیں ہے، پھر دوسرا رب ذوالجلال نے اس دھرتی کو، اس کائنات کو، اس دنیا کو وجود بخشا ہے، جس میں آدمیوں کی ریل پیل چہل قدمی ہوتی ہے، چلت پھرت ہوتی ہے، زندگی بسر کر رہے ہیں. اس دنیا کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محدود وقت رکھا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہزاروں سال سے یہ دنیا بسی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال باقی رہے گی. صرف ہمارا محض یہ اندازہ ہے، ورنہ تو یہ دنیا کبھی جب بھی یہ ختم ہوگی اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یوں بتایا کہ میرے جانے کے بعد دنیا سے قیامت کا فاصلہ بہت قریب ہے.
جس طرح دو انگلیاں ہوتی ہیں، ایک انگلیوں کے بعد کا فاصلہ کتنا قریب ہے، اتنی قریب قیامت ہے میرے جانے کے بعد۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ کر کے 1400 سال کا عرصہ بیت گیا، لیکن ابھی تک قیامت نہیں آئی۔ اب قیامت کا جو وقت ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بتایا، کیونکہ اگر موت کا وقت بتا دیتا یا قیامت کا جو ٹائم ہے، وقت ہے کب قیامت آئے گی وہ بتا دیتا تو امتحان کا مقصد ہی نہ ہوتا۔ اب دنیا کے اندر اسکول کانوینٹس کے اندر بچوں کو ایگزام شیٹ کو یہ جو پرچے دیتے ہیں، بچوں کو کوشچن پیپر دیتے ہیں، اگر جو ٹیچر ہے، استاد ہے، اگر وہی آنسر بھی بتا دے تو فائدہ کیا ہوگا؟ وہی سوال ہے، جواب بھی یہی دے رہے، تو بچہ اٹھائے گا، اسی کو لکھ کر دے گا، اس کی محنت نہیں لگے گی، تو یہ آرام سے رہے گا۔ میں اسکول جاؤں گا، وہاں پر مجھے کوشچن بھی دیا جائے گا، آنسر بھی وہیں پر بتا دیا جائے گا، تو یہ محنت نہیں کرے گا۔ تو ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو عمر ہیں اس کو نہیں بتایا۔ اگر میری عمر معلوم ہوتی مجھے کہ مجھے 60 سال جینا ہے، 60 سال میں مجھے موت آئے گی، تو میں 50 سال تک عیاشی کے اندر گزار دیتا، رب کی نافرمانیوں کے اندر ڈوب جاتا، باقی 1 سال جو میری موت کا وقت ہے اس وقت میں بڑا عابد اور اللہ والا بن جاتا۔ بھئی میرے 50 پر 9 سال 59 ایئرس میرے غیر اللہ کے لیے لگ گئے، اب بچا کچا میرا 1 سال ہے، میں اللہ کی عبادت میں کرنے لگ جاؤں گا، نماز بھی پڑھنے لگ جاؤں گا، روزی بھی پڑھنے لگ جاؤں گا، تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے اسی لیے عمر کو چھپا دیا ہے کہ جب سے دنیا میں بندہ جائے گا، بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، اس وقت سے لے کر اس کے موت کے وقت تک کہ کتنی نافرمانیاں میری کرے گا اور کتنی میری فرما برداری کرے گا، میں کل قیامت کے دن اسے جزا عطا کروں گا۔ نافرمانیاں ہیں تو سزا دوں گا، گرفت کروں گا، پکڑ کروں گا۔ اگر فرما برداری کی ہے تو اسے جنت کے حوالے کروں گا، اسے جزا سے، عطایا سے نواز دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی محنت کی خاطر عمروں کو چھپا دیا، کسی کو نہیں بتایا۔ تو اسی طرح اس کائنات کی جو عمر ہے، جب قیامت آنے والی ہے، یہ عمر بھی کسی کو نہیں بتایا کہ دنیا کی عمر کتنی ہے، دنیا کب ختم ہو جائے گی۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر کہا ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، یہ دنیا کب پھٹے گی، آسمان کب گرے گا، زمین پہ زلزلے کب طاری ہوں گے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزوں کا علم دیا گیا تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بہت ساری چیزوں کا علم دیا تھا، لیکن قیامت کا علم اللہ کے رسول کو بھی نہیں دیا گیا۔ ہاں بس اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ قیامت تو آئے گی کب، اس کا علم تو نہیں ہے، لیکن جان سکتے ہیں کہ قیامت قریب آ چکے ہیں، اس کی علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جس طرح ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ بھائی اگر تم پرہیز نہ کیے، اگر یہ تمہاری یہ جو بیماری ہے بڑھتی رہے گی تو کینسر کی بیماری لگ جائے گی، یقین سے نہیں کہیں گے کینسر ہی آئے گی، بلکہ یوں کہیں گے اگر آپ نے پرہیز نہیں کیا، اگر اس بیماری کا علاج فوراً نہیں کرایا تو اندیشہ ہے کہ کینسر لگ جائے گا آپ کو۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کا یقینی وقت تو معلوم نہیں، البتہ میں تمہیں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کر کے دنیا سے چلا جاتا ہوں، جب وہ چیزیں دنیا کے اندر عام ہو جائیں، لوگوں کے اندر وہ چیزیں وجود میں آ جائیں، تو سمجھ لینا کہ قسم خدا کی قیامت قریب آ چکی ہے۔ بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یکثر الکذب، یکثر الجہل، یکثر الزنا، جھوٹ عام ہو جائے گا، ہر تاجر، ہر بیپاری، ہر دکان کا رہنے والا، ہر ریڑھی کا چلانے والا، ریڑھی کا ڈھکیلنے والا، رکشہ کا چلانے والا، آٹو کا چلانے والا، بزنس مین، جو بھی عہدوں پر فائز ہیں، ہر آدمی کے اندر جھوٹ عام ہو جائے گا۔ وَيَكْسُرُ الْجَهْلِ، اور جہالت کی اس قدر انتہا نہ رہے گی، آدمی شریعت کی ساری چیزوں کو جانے بغیر جاہل بنا پھرتا رہے گا۔ وَيَكْسُرُ الزِّنَا،
اور زنا اس قدر عام ہو جائے گا کہ اچھے اچھے دیندار گھرانوں کی لڑکیاں پردوں کے ساتھ باہر جا کر کلب کے اندر، ہوٹلز کے اندر اپنا زنا کروائیں گی۔ آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اخبارات کے اندر پڑھ رہے ہیں، افسوس ہوتا ہے، لیکن کیا کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ حالات آنے والے ہیں، سنبھل کے رہنا، قدم رکھنا ہے تو ڈر کر کے رکھنا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان کاموں کے اندر لگتے رہو، قیامت تم پر برس پڑے، آسمان پھٹ پڑے، زمین زلزلے بپائے۔ یہ ساری چیزیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک چیز بھی بتا دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذهب الدنیا، دنیا یوں نہیں پھٹے گی، دنیا یوں ختم نہیں ہوگی۔ کب تک؟ حتی یمر الرجل علی القبر، ایک بندہ قیامت کے قریب ایسا آئے گا، یعنی ایک ہی بندہ نہیں ہے، ایسے بندے ہیں قیامت کے قریب آئیں گے، فیتمرق، جو قیامت کے قریب ایسے احوال آئیں گے، بندہ آئے گا قبروں کے پاس آئیں گے، آ کر کے قبر پر لوٹ پوٹ کریں گے۔ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ مٹی کے اندر جو مرغیاں ہیں یا کتے وغیرہ لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، اس طرح بندہ قبر کے پاس آ کر کے لوٹ پوٹ ہوگا، فیتمرغ علیہ ویقول، اور قبر کے پاس جا کر کھڑا ہوگا، کہے گا یا لیتنی کنت مکان صاحب ھذا القبر، اے کاش کہ میں اس قبر والے کی جگہ میں ہو جاتا۔ اللہ کے رسول نے آگے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ، یہ تمنا کرے گا میں دنیا میں کیوں جی رہا ہوں، کاش میں جو یہ مرا ہوا پڑا ہے اس کی جگہ میں ہو جاتا تو دنیا کے جھمیلوں سے بچ جاتا، دنیا کے الجھنوں سے بچ جاتا، دنیا کے مصائب اور پریشانیوں سے سبکدوش ہو جاتا، سکون سے قبر کے اندر تنہے تنہا رہنا یہ مجھے بہتر ہے، یہ دنیا کی پریشانیاں مجھے پسند نہیں ہیں۔ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ، یہ دین کی خاطر نہیں، یہ تو پریشانیوں کی خاطر یہ تمنا کرے گا کہ میں کاش کہ کبھی کا مر چکا ہوتا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان پر یہ حالات ٹوٹ پڑ رہے ہیں، ہر انسان پر یہ حالات زور و شور سے اس پر آ رہے ہیں۔ کبھی ایک مسئلہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ کاش کہ میں دنیا سے چلا جاتا تو میں سکون کی زندگی، سکون کی نیند سو جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال بھی دے دیا کہ قیامت کے قریب ایسے احوال آنے والے ہیں، ایسا دور بھی آئے گا، آدمی جا کر قبر پر مٹی جاڑنے لگے گا، وہاں پر لوٹ پوٹ ہوگا، کیوں ہوگا کہ دنیا کی جھمیلوں سے پریشان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ پھر قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ پریشانی ایسے سر پر مٹی ڈالنے سے ختم نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، پریشانی دینے والا وہ ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، جب وہ پریشانی دینا جانتا بھی ہے تو لینا بھی جانتا ہے، پریشانیاں واپس اٹھانا بھی جانتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنے صبر پر اپنے آپ کو لازم رکھو۔ بڑے بڑے احوال صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں آئے۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ، جن کا بارہا تذکرہ ہوتا ہے کہ ان پر کفار نے کیسا ظلم ڈھایا ہے، آگ کے انگاروں پر اس طرح لٹاتے، چربی پگھل کر کے ان کے جسم سے خون کی طرح، پیپ کی طرح بہنے لگتی۔ جو یہ آج کے دور میں چند سالوں سے ماب لنچی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ اسی غلیظ نسل کا اثر ہے۔ کفار مشرکین بھی اسی طرح ایمان والوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، راستوں میں کانٹوں کو بچھا دیا کرتے، پتھریلی زمین پر صحابہ کو، ایمان لانے والوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو، رسول کی اطاعت کرنے والوں کو عرب کی سخت ریت پر، سخت چٹانوں پر کپڑے نکال کر کے ننگے بدن پر انہیں لٹایا کرتے، جس کا نتیجہ اور اثر اور گرمی کی تپش یوں لگتی کہ ان کی چربی پگھل کر خون کی طرح بہنے لگتی۔ تو وہی آج نثر ہے ان کفار اور ناپاک قوم کا آج بھی ہے جو آج ماب لنچنگ شروع کر رہے ہیں اللہ کے ماننے والوں اور اس کے رسول کے ماننے والوں پر۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ کعبہ شریف کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، فی ظل الکعبہ، اپنے گردن میں اپنے گلے کے اندر چادر کو ڈال رکھا ہوا تھا، اللہ کے رسول سہارا لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خباب ابن الارت یہی صحابی رسول تشریف لائے، آئے آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی پیٹھ دکھائی، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس حل نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ اپنا کرتا ہٹایا، دکھایا، یا رسول اللہ ہم ان تکالیف کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ کوئی تجویز فرما دیں، کوئی حل نکال لیں، اس کا کوئی بچنے کا راستہ بتا دیں، ان پر بددعائیں کر دیں کہ یہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے، ہم کو ستانا چھوڑ دے، ہمیں تنگ کرنا چھوڑ دے، ہم براہ راست ڈٹ کر کے اللہ کے ماننے والے اللہ کی عبادتوں کے اندر لگ جائیں۔ یہ تو ہمارا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہماری پیٹیں ذرا دیکھیں، چربی کے لوتھڑے پگھل کر کے نیچے سے بہنے لگے۔ ذرا تصور کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی جگہ پر تشریف فرما ہے، ایسی جگہ ہے جس جگہ پر بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ کعبے کی جگہ ہے، کعبے کے پاس ہے، کعبے کے پاس سہارا لے کر کے اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اور سامنے جو آیا ہوا ہے وہ انتہائی مظلوم صحابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ تذکرہ کیا کہ کون کون سے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو آسمان چیر کر کے ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک آدمی مظلوم بھی ہے۔ اللہ کے رسول جب کسی کو کسی جگہ کا گورنر بناتے، کچھ ہدایات دیتے تو سب سے زیادہ تاکید دو چیزوں کی کرتے ہیں۔ ایک کہتے اتق اللہ، جہاں کہیں رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا، عدل و انصاف کا معاملہ رہنا، تم تو گورنر ہو، حاکم ہو، یاد رکھنا اگر تم سے فیصلہ کرنے میں چوک ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ سے تم بچ نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گریبان پکڑ کر کے کھینچ لے گا۔ اتق اللہ، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پھر یہ بھی نصیحت کر دیا کرتے یاد رکھنا مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا۔ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ بندے پر ظلم ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، اس پر تکالیف آتی ہیں، جم کر رہتا ہے، برداشت کرتا ہے، پھر اپنے اللہ سے آ کر کے لو لگا کر ہاتھوں کو اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو خدا کی قسم وہ عرش کو چیرتی ہوئی اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے اس کی دعا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو وہ بابرکت جگہ جہاں پر کوئی کسی کی دعا رد نہیں کی جاتی، دوسرے وہ صحابی رسول جو انتہائی مظلوم ہے، جنہیں آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا، دوڑا دوڑا کے انہیں مارا جاتا، وہ بھی آ گئے۔ دو چیزیں جمع ہو گئی، ایک بابرکت مقام، دوسرا مظلوم صحابی اور بددعا کرنے والا میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے۔ آئے حضرت خباب کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی حل نکال دے، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے بددعا کر دے، یہ بڑی ناپاک قوم، ناہنجر قسم کے لوگ ہمارا پیچھا ہی چھوڑ دے، ایسی کوئی تجویز کر لے، حل نکال دے، ان کے لیے بددعا ہی کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب کو بلایا، بٹھا کر کے کہا ایسی تکلیفیں، ایسی سخت پریشانیوں کے باوجود اللہ کے رسول سامنے بٹھا رہے ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سیکنڈوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آسمانوں سے ٹکراتی، اللہ کے عرش کو ہلا سکتی ہے۔ پھر دعا کے ختم ہونے سے پہلے آسمان سے کوڑوں کی برسات بھی ہو سکتی ہے، انگاروں کی برسات بھی ہو سکتی ہے، پتھروں کی بارش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار و محبت سے خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کو بٹھایا، بٹھا کر کے کہا خباب اتنی سی تکلیف پر تم شکایتیں کر رہے ہو، اگر میں اور آپ ہوتے تو قسم خدا کی جب تک اللہ کے رسول کے سامنے بددعا نہیں کراتے اس جگہ سے ہلتے نہیں تھے۔
اتنا سخت انجام حشر ہونے کے باوجود اللہ کے رسول جانتے ہیں، اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کے ساتھ یہ احوال پیش آ رہے ہیں، انہیں سکون و چین کی زندگی جینا نصیب نہیں ہو رہا، پھر بھی اللہ کے رسول نے حضرت خباب سے فرمایا، ارے خباب، اتنی سی معمولی سی تکالیف پر اللہ کے دین کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر تم شکایت کرنے لگ گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے قوم کے تذکرہ کیا کہ پچھلی قوموں کے اندر ایک اللہ والا تھا، اللہ کی بڑائی بیان کرنے والا تھا، اللہ کے کلمہ کو لے کر کے اٹھ کھڑا ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی قوم آئی، قوم نے آ کر کے اس کے سر پر آرے کو رکھا، سر سے لے کر اس کے ٹکڑے کر دیے، لیکن اس بندے نے اف تک نہیں کی۔ اللہ کے رسول حضرت خباب کو بٹھا کر کے سمجھا رہے ہیں، ایسے چیر دیا گیا، ایسے پھانک بنا دیا گیا، پیس بنا دیے گئے، لیکن اس اللہ کے بندے نے اف تک نہیں کہا اللہ کے دین کی خاطر۔ تمہارے پاس جو تکالیف آ رہی ہے تو معمولی سی ہیں، ایک دن تکلیف آتی ہے دوسرے دن ختم، ایک دن پریشانی آتی ہے دوسرے دن ختم، ایک دن مشکلیں آتی ہیں دوسرے دن ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آج بھی بندہ ایک پرچی اٹھائے، ایک نوٹ اٹھائے، لکھنا شروع کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صحیح سالم بنایا، آنکھوں کی دولت سے نوازا، ہاتھ پیر اس کے صحیح سالم رکھے، اس کے دماغ کے حالت کو تندرست رکھا، اس کے بدن کی صحت کو برقرار رکھا، اور اس کی زندگیوں کے اندر سکون ہے، عیاشی کے اندر ہے، بیوی بچوں کے پاس ہے، کاروبار اچھے سے چل رہا ہے، نعمتوں کے انبار اس پر لگے ہوئے ہیں، ایک پرچی میں لکھنا شروع کرے تو قسم خدا کی پرچیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتیں جو یہ سکون سے رہ رہا ہے وہ ختم نہیں ہوں گی۔ ایک طرف تو ایک نوٹ اٹھا کر کے لکھنا شروع کرتا جائے تو نوٹ ختم ہو جائے گا، اللہ نے جس سکون سے بندے کو رکھا ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اللہ کی نعمتیں۔ پھر دوسری طرف صرف ایک پرچہ اٹھا کر کے لکھنا شروع کر دے کہ میرے پاس جو حالات آ رہے ہیں وہ کتنے، بس 2-4 سطروں کے اندر وہ حالات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی آسائش امت پہ کر دیا ہے، اتنے نعمتوں کے انبار نوازشات دے رہا ہے، تو حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کو سمجھا رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک قوم کا تذکرہ کیا، کہا پھر ان سے بھی پہلے قوم آئی تھی، وہاں پر بھی اللہ کا چہیتا، اللہ کا لاڈلا، اللہ کا ماننے والا، اللہ کی کبریائی کو لے کر کے اٹھ کھڑا ہوا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے لگ گیا، تو اس کی قوم والوں نے اس کے ساتھ حشر کیسا کیا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اگر آدمی کو سر پر آرے سے رکھ کر چیرا جاتا ہے تو 2 منٹ کے اندر وہ تڑپ کر مر جاتا ہے، اسے تکلیف نہیں ہوتی، بس چند منٹ لگتے ہیں جان نکلنے کے لیے، 2 منٹ کافی۔ تیز چھری لائے، تیز آرے کو لائے، اس کے سر پر رکھے، چیر دیا، بس وہ ٹکڑے ہو گیا، اس کی جان نکل گئی۔ پھر دوسری مثال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، خباب اس سے پہلے قوم ایسی آئی تھی، وہاں پر بھی اللہ کو ماننے والا تھا، شریعت کے علم کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کھڑا ہوا، اللہ کے پرچم کو، اسلام کے پرچم کو لے کر کے کھڑا ہوا، نتیجہ لوگوں کے پاس گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے آدمی کو تو اس کی قوم والوں نے آرے سے چیر دیا تھا، اس کی قوم والوں نے اسے باندھ کر کے لوہے کی آنکڑوں سے، جس طرح کانٹے ہوتے ہیں، اس سے اس کے جسم کو مار کر کے اس کی چمڑی ادھیڑ دی جاتی۔ تو ذرا سمجھے کہ کیسی تکلیفیں ہوئی پہلے لوگوں کو۔ آدمی کو اگر شوٹ کر دیا جائے یا اسی چھری سے گھوم دیا جائے، نیزے سے مار دیا جائے، پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا جائے، تو صرف 2 ہی منٹ کا سیکنڈ لگتا ہے جان نکلنے کے اندر، کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر کسی آدمی کو جیتے جی کانٹوں سے اس کے جسم کو چبو کر کے اس کی چمڑی ادھیڑ دی جائے تو قسم خدا کی دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خباب ایسے بھی احوال پہلی قوموں پر آئے، جیتے جی زندہ لاش کو مردہ بنایا گیا، تکلیفیں دینے کے بعد اس کی چمڑی ادھیڑ کر کے جسموں کے لوتھڑے نکال لیے گئے۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی اس اللہ کے بندے نے اف تک نہیں کیا اسلام کی خاطر۔ پھر حضرت خباب سن رہے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مردوں کا حال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری لگی ہے۔ مرگی جسے میں اور آپ فیڈس کہتے ہیں، آدمی اچانک راستے میں جا رہا ہوتا ہے، اچانک بے ہوشی سے گر پڑا ہوتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، اسے خود ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ تو ہمارے زمانے کے اندر لوگ اس کے ہاتھوں میں کیلیاں وغیرہ پکڑاتے ہیں، وہ بیماری میں تھوڑی بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تو ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بیماری کے اندر مبتلا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ کیا آپ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس بیماری سے بچا لے۔ میں راستے میں چل رہی ہوتی ہوں، بے ہوش ہوتی ہوں، گر پڑتی ہوں، مجھے خود اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں کہاں پر پڑی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا کرنے کے بجائے یہ کہا کیا تو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں؟ کیا تو صبر کر نہیں سکتی؟ مختصر سی دنیا ہے، اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس بیماری پر تو صبر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے گی۔ بس اس عورت نے ایک لفظ نہیں کہا، کہنے لگی یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ گئی تھی عورت، اگر مرد ہوتا تو بات اور تھی، عورت گئی ہوئی تھی، بیماری بھی سنگین ہے، اگر کہیں جنگل کے اندر، کہیں جہاں پر جنگلی جانور ہوتے ہیں، درندے ہوتے ہیں، اگر یہ بیماری والے اگر وہیں پر پڑ جائے تو جنگلی جانور چیر پھاڑ دیں گے۔ ایسی نوبت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد اس عورت نے کہا یا رسول اللہ لبیک میں تیار ہوں، اگر مجھے وہاں پر اس بیماری پر صبر کے بدلے میں جنت مل رہی ہے، جنت الفردوس میں میرا ٹھکانہ مل رہا ہے تو میں اس پر راضی ہوں، لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، بس یہ دعا کر دینا کہ یا رسول اللہ جب میں اس بیماری کے اندر گر پڑوں گی تو میرے کرتے میرے جسم سے الگ نہ ہونا۔ بیماری پر راضی ہے، تمنا اس کی کر رہی ہے کہ اگر میں بے ہوشی کے اندر گر پڑوں تو میرے اعضاء سے سطر ہٹنے نہ دینا، بس اللہ کے سامنے یہ دعا کر دیں۔ کس قدر ان کے اندر حیا تھی، تو اسی حیا کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فیصلے جنتوں کے کر دیے۔ ہمارے دیندار گھرانوں کو دیکھیں، آج قسم خدا کی راستے میں چلنے والی اگر کسی عورت کو دیکھ لیں، کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کو دیکھ لیں تو سمجھ نہیں آتا کہ آنکھیں نیچے رکھوں یا کہیں اور رکھ لوں۔ میں ایک جملہ اور آگے کہتا ہوں، بیٹی بے حیا ہے لیکن آج کے زمانے میں ماں باپ بھی سخت بے حیا ہے۔ اگر ماں باپ بے حیا نہ ہوتے تو ان کی بچی یوں برسر عام ایسے کرتوں کے اندر کالج جایا نہ کرتی۔ آج کے ماحول میں لڑکیاں گھروں میں ہوتی ہیں، باپ کو سمجھ نہیں آتا کہ میں اپنی نظریں میری بیٹی پہ ملاؤں یا زمین پر گاڑ کے رکھوں۔ اس قدر بے شرموں کا لباس ان کے تن پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ باپ جب دیکھتا ہے، بھائی دیکھتا ہے تو شرم کے مارے اپنی نظروں کو نیچی کرنے پڑتا ہے، لیکن باپ کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے ہولیے کو میں ٹھیک کروں، بھائی کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ میں اپنے اس بہن کے جو ڈریس پہنی ہوئی اسے اتار کر کے میں اسے حیا والا لباس اس کے جسم پہ پہناؤں۔ مسلمانوں کی جو قوم ہے حیا کے اندر سب سے نیچے گھسی ہوئی ہے، گری ہوئی ہے۔ پھر ہم سوچتے ہیں حالات ہم پر آئیں تو کہاں سے آئیں، کیوں نہیں آئیں گے جب ہماری قوم اس طرح کے دلدلوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ وہ نیک خاتون تو یہ برداشت کر لیا کہ یا رسول اللہ میں اس کام پر تیار تو اس بیماری پر راضی ہوں، بس اتنی سی دعا کر دینا کہ جب میں بیمار ہو جاؤں، بے ہوشی کے اندر پڑی رہوں تو میرا کرتا میرے جسم سے ہٹ نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ جب یہ بیماری کے اندر تو اسے مبتلا کرے گا، جب یہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گی تو اے اللہ اس کے سطر کو، اس کے جسم سے پردے کو ہٹا نہ دینا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسلسل بیمار کیا کئی مرتبہ، تو اس کا کرتا ادھر سے نہ ادھر ہوا، ادھر سے نہ ادھر ہوا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ چیزیں آ رہے ہیں، اللہ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے بس 4 دن کی زندگی ہے۔
हुक्म ये हुआ, मसाइब आते रहेंगे, आलाम का शिकार होना पड़ेगा, उलझनों के अंदर मुबतला रहना पड़ेगा, लेकिन उम्मत को ये समझा दिया गया कि इसका हल ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। तुम अगर बचना चाहते हो आलाम से, परेशानियों से नजात चाहते हो, तो कहा इसबिरु, सब्र करो। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में एक किस्सा लिखा है, किस्सा बता करके अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। किसी से सुना था, पता नहीं किताबों में मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन किसी से सुना था। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह एक मरतबा मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, तो देखें कि सब्र के अंदर कितना पावर और ताकत होती है। अल्लाह ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु, सब्र को लाजिम पकड़ो, परेशानियाँ ख़त्म, परेशानियाँ दूर, परेशानियाँ रफ़ा दफ़ा हो जाएंगी। तो जो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह से हसद और दुश्मनी करने वाला था, वो समझता था कि ये तो साबिर है, ये तो इमाम अबू हनीफ़ा के अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत रखी है, फिर भी छेड़खानी की, छेड़छाड़ शुरू की। बातों में जाकर के पूछा, अबू हनीफ़ा मेरी ये ख्वाहिश है कि आप पूरी करेंगे? कहा बताओ, अगर हो सके तो मैं पूरी कर दूंगा। तो उस बंदे ने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के सामने जाकर के कहा, मेरी ख्वाहिश है कि आप अपनी अम्मा का मुझसे निकाह करा दें। छोटा है, निकाह होना चाहता है, इमाम साहब की माँ से होना चाहता है। अगर मेरे सामने, आपके सामने कोई आदमी आकर अगर ये सवाल कर दें तो हम क्या करेंगे? अभी सवाल पूरा नहीं होता कि उसके जो सामने मुंह के दांत थे उसके नहीं रहते, आस्तीन चढ़ा लेते हैं, कत्लो गारत गिरियाँ शुरू हो जाती हैं, जान से मारने की नौबत तक आ जाती है। करोड़ों रहमतें हों उस हमारे इमाम पर, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह पर। उस बंदे ने कहा, आपकी बात अच्छी है, मैं जाकर पहले मेरी माँ से मशवरा करता। किताबों में लिखा है, जो बोलने वाले बता रहे थे, उन्होंने कहा कि इमाम साहब अभी घर नहीं पहुँचे थे कि उन्हें आकर किसी ने ख़बर दे दी कि जो शख्स ने आपसे इस तरह का मजाक किया था उसका अभी इंतकाल हो गया है। ये भी लिखा है कि यहाँ पर इमाम अबू हनीफ़ा के सब्र ने उसका कत्ल कर डाला। तो मुसीबतें आती रहेंगी, कुरान व हदीस की तरफ हम लपकेंगे, दौड़ेंगे तो हमें यही सबक मिलेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। अपना ताल्लुक़ अपने खुदा से मजबूती के साथ जोड़ो। जोड़ने के लिए सबसे पहले बंदे को सब्र करना पड़ेगा, तो ये हालात उसी वक्त ख़त्म हो जाएंगे। वरना तो ज़िंदगी में जब तक आदमी पैदा होगा, पैदा होने के दिन से आप देखें कितने बच्चे पैदा होते रहेंगे, किसी के हार्ट फेल, किसी को हार्ट प्रॉब्लम। आज ही खुशखबरी सुनाया दोपहर में बंदा कि मेरे यहाँ लड़का हुआ है, लड़की हुई है, शाम में ख़बर मिली कि इसकी सांसें रुक गई हैं। परेशानी किसको नहीं है? पैदा होने से लेकर जब तक आदमी मर नहीं जाता, परेशानी उसका पीछा नहीं छोड़ती। बस सब्र के दामन को मजबूती से थामे रखना है, कुरान व हदीस पर अमल करना है, तभी हमारी कामयाबी हो सकती है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएं कि हमारी ज़िंदगी के जितने अय्याम हैं, जितनी ज़िंदगी है, जितने साल हैं, जब तक हालात आते रहेंगे, हालात को आना ही चाहिए। हालात आते हैं रफ़े दराजात के लिए, आदमी के मर्तबों को बुलंद करने के लिए आते हैं, जबकि बंदा उन पर सब्र करे। तो दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला से जब तक हमारी उम्रें बाकी हैं, अगर हालात अल्लाह डाल देगा तो हम अपने अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहेंगे और अब सब्र के दामन को मजबूती से के साथ थामे रहेंगे। उस वक्त इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ नरमी का मामला करेगा और हमारे उलझनों और परेशानियों को दूर करेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएं कि सुनी हुई बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।